مرضی جمعیت اہل حدیث کے اور اہل حدیث نور سوچ کے تو اللہ کا شکر ہے آپ ریاضی لوگ ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. جس جگہ پہ جو آدمی کام کر رہا ہے ورک کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور فلاح دلی کے ساتھ سیدھا تار کر نظریں اٹھا کر ہر آدمی سے آپ اپنا یعنی جو کام ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ ورک ہے, ہمارا یہ کام ہے, ہماری جماعت یہ کام کر رہی ہے. اور اسی طرح یہ تو ریلیف کا کام ہوا دعوت کے میدانوں میں دیکھ لیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علماء طلباء اور قائدین بڑی بڑی کانفرنسیں بڑے بڑے تبلیغی پروگرام اجتماعات دروس اور مساجد اور مدارس کا سلسلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہے. اور تیسری بات ہمارے قائدین جہاں پہ ملکی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں سیاسی پلیٹ فارم ہو یا ملک کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو تو اللہ کا شکر ہے ہمارے قائدین وہاں پہ کچھ ریفرنس نظر آتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا کہ کچھ جماعتیں کچھ تنظیمیں انہوں نے بڑی تحریکیں چلائی, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے حضرت صحابہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, احتجاج ہوئے, جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, لیکن ان کو وہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا جو اللہ نے آپ کے نصیبے میں رکھا تھا. وہ ہمارے قائد حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبد القریب صاحب انہوں نے حضرت صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا اور الحمدللہ یعنی سینٹ اور اسمبلی سے وہ پاس ہوا. اور پھر انہی لوگوں نے جن لوگوں نے ساری زندگی اس سلسلے میں تحریک چلائی تھی انہوں نے کہا کہ وہ انداز وہ طریقہ وہ ہم نہیں کر سکے جو انداز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد نے اپنایا. اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی ہاتھوں کو انہوں نے چوما جن ہاتھوں سے وہ ہاتھ باندھ کر بل اسمبلی سے پاس کروایا گیا. یہ سارے الحمدللہ آپ کی جماعت کے خدمات ہیں جو آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں اگر اچھے انداز سے پیش کریں تو الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر اہل حدیث اس عظیم قافلے کا انشاءاللہ رکن ہوگا, اس قافلے کا شریک ہوگا. اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان نے پورے پاکستان میں ریلیف کا کام کیا, اسی طرح الحمدللہ ان نوجوانوں نے اہل یوتھ فورس محترم جناب حافظ سلمان اعظم کی قیادت میں ملک کے کونے کونے میں جہاں جہاں سیلاب تھا بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلمان اعظم صاحب وہ تقریباً 5 دن اس خیمہ بستی میں خود رہے جہاں پہ کوئی آدمی دن 1 گھنٹہ گزارنا 2-4 گھنٹے گزارنا مشکل ہوتے, وہاں پہ رات دن وہاں پہ ٹھہرے اور ریلیف کا کام کیا. اور یہ